جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے اور بار بار وہی سوال اٹھتا ہے۔ اب وہ ایک -1 کی بات لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تاریخ بھی ہے، مائنس الطاف حسین، مائنس نواز شریف، مائنس عمران خان۔ 2017 میں جب وہ کہہ رہے تھے مائنس نواز کر رہے ہیں یعنی -1 کر رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا وہی بات دوبارہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم پھر تاریخ دہرا رہے ہیں یا کچھ نیا ہونے کو جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب جس طرز پر سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، یہ مائنس اگر کہیں ہو رہا ہے کیا درست ہے یا اس کے پھر سیاسی اثرات رہیں گے؟ یہاں تک -1 کی بات کبھی بھی ہوئی ہے، میں نے اپوز کی ہے، میں آج بھی اپوز کرتا ہوں، لیکن جن کا نام آپ نے لیا ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس وقت کی حکومت وقت کو ساتھ بیٹھنے کے بجائے موت کو ترجیح دے گا۔ سیاسی رویہ نہیں ہے۔ سیاست میں رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بدلے کی سیاست نہیں کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمان ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور ان کی قربانیاں جتنی انہوں نے دی ہیں نا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہزارہا بہترین دماغ پاکستان میں جو تھے ان کے سیاسی ورکر، ان کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ یہاں پہ لوگوں کو کوڑے لگائے گئے، یہاں پہ لوگوں کو سیاسی ورکروں کو پھانسیاں دی گئیں، لیکن اس پارٹی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے نہیں بیٹھتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب MRD بنا رہے تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس بات پہ اختلاف تھا اپنی والدہ سے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتی ہیں جو میرے والد کے قتل کے اندر شریک ہے۔ تو بیگم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ سیاست میں رستے بند نہیں کیے جاتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس MRD کی تحریک نے مجبور کر دیا عامر کو کہ وہ الیکشن کے لیے جائے۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ میں مر جاؤں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ انا ہے، یہ ضدی پن ہے۔ یہ اس کے دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی آفر دیکھیں، پارلیمنٹ میں آفر دی شہباز شریف نے کہ آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں ہم معاملات پر، اقتصادی معاملات پہ۔ اس وقت اقتصادی معاملات اس حد تک خراب نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم چور ہو، میں چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ بھائی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی واحد پاکستان کے منتخب لوگ ہیں، آپ کی پارٹی کے جو ایماندار ہیں؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کے تمام لوگ چور ہیں؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کے وہ تمام لوگ جن کا تعلق PTI سے نہیں ہے وہ کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، منی لانڈرنگ کرتے ہیں؟ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اس رویے کا نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان ہوگا پاکستان کے قوم کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو۔ پاکستان کو ایک جھٹکا لگے گا۔ کر لے شوقرا۔ دیکھیں الیکشن کے بغیر تو کوئی رستہ نہیں ہے، اور الیکشن میں اس بات کی کیا یقین دانی ہے کہ ان کو 2/3 مل جائے گی، اور اگر 2/3 نہیں ملے گی تو پھر جو ہنگامہ بپا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قطع کلامی کی معذرت افتخار صاحب، اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں فوری طور پر تو الیکشن شاید ممکن ہی نہیں ہے، جو الیکشن کرانے کے لیے ہمیں بجٹ چاہیے شاید وہ بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ میں یہی تو پہلے کہہ چکا ہوں، پچھلے پارٹ میں نے یہی کہا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میں -1 فارمولے کے خلاف ہوں۔ میں پالیٹکس میں ڈائیلاگ میں یقین رکھتا ہوں۔ آئی بلیو ان دا ڈیموکریسی، آئی بلیو ان دا سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ، اینڈ آئی بلیو ان دی الیکشنز، دا ریزلٹ آف دی الیکشنز۔ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ بات میں جو مرضی اس کے بارے میں کہے، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ، بٹ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ۔ لوگوں کو موب کے ذریعے تو چینج مت کرو۔ موب کے ذریعے اگر گورنمنٹوں کو چینج کرنے کا رویہ جنم لے گیا اور اس کو شاباش مل گئی تو پھر یاد رکھیے گا ہم ایک فیڈریشن ہیں، اور فیڈریشن کے اندر 4 صوبے ہیں،
اور 4 صوبوں کے اندر مختلف سیاسی پارٹیاں اقتدار میں تھیں اور ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں پہ اگر موب نے اسی طریقے کے فیصلے کروانے شروع کر دیے تو فیڈریشن کو دھچکا لگے گا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، فیڈریشن بڑی مشکل سے یہ بنتی ہے اور یہ فیڈریشن بہت مشکل سے بنی ہے. کو ختم کر کے فیڈریشن کو بحال کرنے کے لیے بہت بڑی جدوجہد ہے. کس سے بات کی جائے؟ کون جانتا ہے یہ باتیں؟ یہ کہنا کہ میں آج شام کو الٹا دوں گا، الٹا دو، میں مان لیتا ہوں الٹایا جا سکتا ہے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں. میں مان لیتا ہوں شہر بند ہو جائیں گے، ٹرین رک جائے گی. میں نے پی این اے کی وہ یہی کر سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہی کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلے جب مظاہرہ کیا تھا انہوں نے کہا ٹیکس مت دو، باہر لوگوں کو کہا پاکستان میں پیسے مت بھیجو، انہوں نے بجلی کے بل جلائے، انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی. میں نے پی این اے کی تحریک دیکھی ہے، پی این اے کی تحریک میں اتنا نقصان ہوا آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی تک سیاست واپس بحال نہیں ہو سکی. آپ کی مرضی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں حکمران تو چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے، آپ حکمران ہوں تو آپ مانیں گے الیکشن کمیشن کو، آپ حکمران ہوں تو آپ عدالتوں کے فیصلوں کو مانیں گے، آپ حکمران ہوں تو ملک میں اقتصادی ترقی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی دیکھیں کیا ہوا برطانیہ میں. برطانیہ میں پارٹی نے ایک آدمی کو کہا کہ بھی تم اب اس قابل نہیں ہو کہ تم پارٹی کو ریپرزینٹ کرو. پارٹی کے اندر ووٹنگ ہوئی اور پارٹی کے اندر 2 امیدوار نے مقابلہ کیا. ایک خاتون نے زیادہ ووٹ لیے ود ان دا پارٹی اینڈ شی واز آسکڈ بائی دی لیٹ کوئن کہ آؤ اور آ کے پرائم منسٹر بنو. پالیٹکس اس کا نام ہے. پالیٹکس کھچاؤ اور ٹکراؤ کا نام نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں پہ 2 پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ٹکراؤ کی کوشش کی، انہوں نے اپنی جانیں تک دے دی، لیکن ٹکراؤ سے شاید ان کو کچھ نہیں ملا. جو چیز محترمہ بینظیر بھٹو نے پالیٹکس کے ذریعے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے حاصل کی، وہ شاید وہ نوجوان لڑکے تمام جذبات کے باوجود اور تمام سپورٹ کے باوجود اور تمام ان کا غصہ جنون تھا. ٹھیک ہے، ان کے والد کو پھانسی دی گئی تھی لیکن پولیٹیکلی وہ نہیں حاصل کر سکے جو ان کی بہن نے پالیٹکس میں رہ کے حاصل کیا. سیاست برداشت اور ساتھ چلنے اور اپنی بات کہنے اور دوسرے کی سننے کا نام ہے. مگر قیصر صاحب، عمران خان صاحب اس وقت جو دباؤ بڑھا رہے ہیں اور ہر گزرتے دن بڑھا رہے ہیں اور تمام اداروں کو ساتھ وہ نیچے لے کر آ رہے ہیں، کسی سطح پر کوئی فرسٹریشن آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ موجود ہے یا ایک تقرری ہے جس نے اتنی بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے؟ اور اگر آج وہ کوئی ایکسٹریم لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی حکومت کے پاس ہے؟ جی، افتخار احمد صاحب نے بڑی دانشمندی کی باتیں کی ہیں اور یہی سسٹم ہے جو پریویل کر سکتا ہے. پوری دنیا میں یہی جمہوری نظام ہے. دیکھیے وہ ان کے تچھیلے دیکھیے، انہوں نے کوٹ کیا کہ بجلی کے بل پھاڑ دو، ہنڈی سے پیسہ بھیجو، یہ کہتے رہے عمران خان صاحب، اور آفیشیل پیسہ بھی نہیں بھیجو. وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میں اگر آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے خودکشی کرنا بہتر سمجھوں گا. اصل میں نہ ان کو تجربہ ہے، نہ ان کے پاس کمپیٹنس ہے. دیکھیے وہ ایک پاپولر لیڈر ہوں گے لیکن اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی پاپولیرٹی استعمال کریں نا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک تو آگے نہ دنیا آپ کو تسلیم کرے گی. دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ کسی بھی تو ادارے کے سامنے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ افتخار احمد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ پی این اے کی انہوں نے خود دیکھی ہے سیاست. قیصر صاحب، حکومت نے کسی سطح پر کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی؟ کوئی پیغام رسانی، کوئی بیک ڈور ان کے چینلز اوپن کیے گئے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی ایفرٹ کیا ہے حکومت نے؟ دیکھیے میں عائشہ، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ ہم افتخار صاحب نے صحیح کہا نا. میاں شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں بار بار یہ کہا. ہم نے بھی اپنے طور پہ بات کی. آج یہ فورم نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا فورم ہے نیشنل اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی، میں اس کا چیئرمین ہوں. میں خود ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آ جائیے، کوئی اپنے نمائندے بھیج دیجیے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ پازیٹیو بات ہوگی، ملک کے لیے بات ہوگی. اگر آپ نے کسی نہ آپ نیشنل اسمبلی سے ریزائن آپ نے کر دیا، خود ہی کر دیا، اور کوئی کسی کو سننے کو تیار، یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ آپ کی پاپولیرٹی کی بھی سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ملک کے نقصان کے ساتھ پاپولیرٹی نہیں ہو سکتی.
ایونچولی لوگ سمجھدار ہیں، ہم بھی اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں 30 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اور جب تک آپ نامز کو، پروسیجر کو اور اداروں کی عزت نہیں ہوگی، یہ ملک آگے نہیں جائے گا. اور کوئی بل فرض آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، 6 مہینے پھر آپ پہلے 2.5-3 سال رہے نا، کہاں تھی آپ کی پاپولیرٹی؟ آپ کے ممبر تو ہمارے ہاں آ رہے تھے سارے، ہمارا کوئی ممبر ٹوٹ کے تو نہیں گیا نا پی ٹی آئی میں، نہ کوئی صوبائی اسمبلی کا، نہ کوئی قومی اسمبلی کا، نہ کوئی سینٹ کا. انہی کے ممبر ٹوٹ کے ہمارے آئے نا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی حکومت اس وقت دیکھیے نا، پرویز الہی صاحب کی آ رہی ہے. میں بتائیے پنجاب میں انہوں نے کیا کر لیا. جھگڑے میں جیسے آپ نے خود بڑا اچھا کوٹ کیا کہ ایک گھر نہیں جھگڑے میں آگے بڑھ سکتا، تو جھگڑے میں اگر آپ حکومتیں چلاتے رہیں گے تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. میں تسلیم کرتا ہوں، نہ اس وقت پنجاب کی حکومت کامیاب ہے، نہ KPK کی حکومت کامیاب ہے، نہ فیڈرل حکومت. ہم سب نے کہیں نہ کہیں لاہے عمل بنانا ہے، کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی ہے جس کے تحت رہتے ہوئے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. ادروائز یہ ٹھیک ہے اگر آپ گیلری کی سیاست، اگر پبلک کی سیاست، اگر جلسوں کی سیاست کرتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کوئی ووٹ لے بھی لیں گے، آپ کی پوزیشن بہتر بھی ہوئے. سکسیسو حکومتیں آئی ہیں یہاں. جب 32 سال میں نے تو کہا نا آپ کو رزلٹ دیا کہ کیا ہو گیا، ہم نے تو نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں. دنیا کے ملکوں میں ہمارا یار کیا رہے، کون سی حکومت ان 32 سالوں میں نہیں آئی؟ اس طرح نہیں ہوگا.